بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کی ہیں، کروڑا درود محمد والے محمد پر دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض، خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو پیش رفت ہوئی اپڈیٹ ہے اس پہ گفتگو ہوگی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی جیت یہ کیسے ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، اور اس پہ گفتگو ہوگی، اس پہ نظر ثانی کریں گے، اس پہ ہم اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ ساتھیوں، سب سے پہلے پی ٹی آئی اور عمران خان کی جیت ہوئی ہے۔ ٹوڈے نیوز آئی آج عمران خان کا نظریہ جیتا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو مختلف واقعات، مختلف خبریں بتاؤں گا جس کے اندر سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے عمران خان اور پی ٹی آئی اتنے حالات کے باوجود آج پھر ان کی جیت کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ روزی الیکشن ہوا ہے سینٹ کا۔ شبلی فراز ان کی سیٹ خالی ہوئی تھی، ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، اور ان کی ضمنی الیکشن میں سینٹ کے میں پی ٹی آئی کو بھاری اکثریت سے جیت ہوئی ہے۔ خرم شہزاد صاحب ان کے امیدوار ہیں جنہوں نے 91 ووٹ لیے ہیں 137 ووٹوں میں سے، یعنی بھاری اکثریت سے۔ اب یہاں یہ چیز ثابت ہوگی کہ پی ٹی آئی متحد ہے، پی ٹی آئی ٹوٹی نہیں، سارے ایم پی ایز نے ووٹ دیے ہیں۔ یہاں بھی حکومت نے، اس پورے سسٹم نے مخالفت کی تھی، رج کے مخالفت کی تھی، اور لیکن پی ٹی آئی جیت گئی، خرم شہزاد صاحب جیت گئے۔ تو یہ عمران خان کا نظریہ جیتا، عمران خان کے سپورٹر جیتے، اور یہ جو کہہ رہے تھے لوگ، ان کی ہار ہوئی کہ پی ٹی آئی گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے، وہ گنڈا پور کے جانے کے بعد مزید ختم ہو جائے گی۔ لیکن سہیل افریدی کے فیصلے سے عمران خان نے ایسی چال چلی کہ ساری پی ٹی آئی متحد ہو گئی ہے، اور کسی ایک نے بھی مخالف سسٹم کا ساتھ نہیں دیا۔ رشوتوں کے باوجود، پیسوں کے باوجود، دھوس دھمکی کے باوجود یہاں عمران خان کا نظریہ جیتا ہے، اور اس سسٹم کی ہار ہوئی ہے۔ یہ پہلی جیت ہے۔ اس سے اگلی جیت سہیل خان افریدی کا جو وزیر اعلیٰ بننا ہے، یہ بھی عمران خان کی جیت ہے، ایک اچھا فیصلہ تھا۔ گو کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور پورے حکومتی اتحاد نے اسٹیبلشمنٹ سمیت ان کی مخالفت کی اور آخری حربہ تک استعمال کیا، لیکن سہیل خان افریدی وزیر اعلیٰ بن گئے، اور بن کے اس نے اپنی کابینہ اپنی مرضی کی بنائی ہے۔ یہاں بھی ایک بات کرتا جاؤں، یہ اس کی سہیل خان افریدی کا وزیر اعلیٰ بننا یہ بھی عمران خان کی جیت ہے، پی ٹی آئی کی جیت ہے، اور اس کے نظریے کی جیت۔ اس کے علاوہ اب جب وہ کابینہ بنا رہے تھے تو بیرسٹر سیف اور دیگر وزراء کی طرف سے بڑا زور لگایا جا رہا تھا کہ ان کو وزیر بناؤ۔ یہ اسی گنڈا گروپ کا حصہ تھے، بیرسٹر سیف بھی، علی امین گنڈا پور، اور وہ طاقتوروں کے کھلاڑی تھے۔ لیکن سہیل خان افریدی نے اپنی مرضی کے نوجوان قیادت کو اپنے وزیر بنائے ہیں، یعنی کہ 10 وزراء اور 11واں کھلاڑی کپتان خود سہیل افریدی ہے۔ اور یہاں بھی جو پی ٹی آئی نے سوچا، جو سہیل افریدی کا مشن تھا، پورا ہوا، عمران خان کا مشن پورا ہوا، اور عمران خان نے سہیل افریدی کو فری ہینڈ دے دیا اپنی کابینہ بنانے میں اور اگلا لائحہ عمل تیار کرنے میں۔ تو یہاں بھی فی الحال پی ٹی آئی جیتتی ہوئی نظر آئی ہے، پی ٹی آئی کی فتح نظر آئی ہے، عمران خان کی فتح نظر آئی ہے کہ کے پی کے میں جو عمران چاہتا وہ ہو جاتا، بلکہ یہ تو پورے پاکستان میں، لیکن کے پی کے میں کر دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر کے پی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی گزشتہ 2.5 سال میں، جے یو آئی کی طرف سے، پرویز خٹک کی طرف سے، آفتاب شیر پاؤ کی طرف سے، مختلف
نون لیگ کے عمائدین اور ہارے ہوئے لوگوں کو آگے لایا گیا کہ شاید کے پی کے میں پی ٹی آئی کا اثر کم کیا جا سکے، 2-2.5 سال سے زور ہے، لیکن سہیل خان آفریدی نے کے پی کا تمام قبائلیوں کو اکٹھا کر کے ان کا جرگہ کیا اور مسلسل جلسے بھی کر رہا ہے، اور جلسے میں پاور شو کی ہے کہ کے پی کے کا نوجوان پختون اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے، تو تمام قبائلی اس کی سہیل آفریدی کے آواز پر اکٹھے ہوئے، جرگہ ہوا، اور صوبے کو درپیش مسائل اور فوجی آپریشن اور دیگر معاملات جو قبائلیوں کے پختونوں کے تحفظات تھے، اس پہ تمام قبائلی لبیک ہو کے سہیل آفریدی کے ساتھ ہو گئے، اور سہیل آفریدی کا اپنا پس منظر قبائلی ہے، تو اس سے اتنا اثر ہوا اس قبائلی جرگے کا، اتنا حکومت کو درد ہوا، سر درد بنا، تکلیف ہوئی کہ فیلڈ مارشل صاحب کو پشاور جانا پڑا، اور وہاں جا کے انہوں نے قبائلیوں سے ملاقات کی اور ان کو بڑا سخت پیغام دیا، لیکن پھر بھی قبائلی متحد ہیں، پختون متحد ہیں، کس کے نیچے؟ سہیل خان آفریدی کے نیچے۔ قبائلیوں کا متحد ہونا، کے پی کے عوام کا متحد ہونا، اکٹھا ہونا، یہ بھی جیت ہے سہیل آفریدی کی، یہ بھی جیت ہے پی ٹی آئی کی، یہ بھی جیت ہے عمران خان کی۔ اور سہیل آفریدی کی جیت، عمران خان کی جیت، قبائلیوں کا اکٹھا ہونا، اور سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی آواز پر لبیک کہنا، یہ حکومت کے سہولتکار، حکومت کے تمام اتحادیوں کی ہار ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر شہباز شریف، زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے، ملکی معاملات پر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ان کی کریے پٹھان تے بار آندہ نہیں پیا، ڈیل کردہ نہیں پیا، بار جاندہ نہیں پیا، عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو نہیں رہی، اوپر سے اوپر والوں کے مطالبات اور سے اور بڑھ رہے ہیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے، 27ویں آرمی ترمیم ہے، اور 18ویں ترمیم کا بحال ہونا ہے۔ اس پہ سر جوڑائی کٹھے ہوئے ہیں کہ کتنا عمران مناؤ سارے نہ رلے، کیونکہ 18ویں ترمیم کی بحالی میں اور 27ویں ترمیم منظور کرنے میں ایک اکثریتی رائے کا فیصلہ چاہیے، ان کے مخالف یہ حق میں۔ اب نواز شریف نہیں چاہتے کہ 27ویں عینی ترمیم ہو، ایکسٹینشن ہو، اور مولانا صاحب بھی نہیں چاہتے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے زرداری صاحب بھی نہیں چاہتے۔ یہ تینوں اتحادی ہیں حکومت کے، جبکہ باقی سب مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جڑے جوڑ کے توڑ کے جوڑے گئے نا۔ تو اب تینوں جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی اور جس 17ویں ترمیم ہو جائے گی تو پھر سارا کچھ فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں جائے گا، صدارت بھی جائے گی، ہر اختیار فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو اب انہوں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کو ساتھ رلائیں، اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مل جاتی ہے 27ویں ترمیم کے خلاف، ایکسٹینشن کے خلاف، تو ایک پریشر ڈیولپ ہوگا اور وہ سادہ اکثریت کا فارمولہ نہ چاہتے ہوئے پورا نہیں ہوگا، واضح اکثریت نہیں ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہیں، باقی تو پھر وہ تھوڑی تھوڑی رہ جاتی ہیں۔ تو اب سر جوڑ کر بیٹھنا، پی ٹی آئی کی منت سماجت کرنا یا عمران خان کو بار بار آفرے دینا، یہ نظریہ عمران کی جیت ہے، پی ٹی آئی کی جیت ہے، اور حکومت پیچھے ہٹی ہے قدم۔ یہ اتحاد اب ان سے رابطہ کر رہا ہے، جیسے فیلڈ مارشل کور کمانڈر پشاور سی ایم سے ملنے گئے تھے، سی ایم نہیں گیا، اور ملنے جانا، دعوت دینا ایک دوسرے کو بری بات تو نہیں ہے، لیکن ہمیشہ وہی جاتا ہے جس کو اگلے سے غرض ہوتی ہے، جس سے مطلب ہوتا ہے، اور یہی عمران خان شو کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر ناممکن ہے۔ اب ان کو ضرورت پڑی ہے، اب وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اب وہ اکٹھے سے جڑ کے بیٹھیں گے، اور زرداری صاحب نے بلاول نے جناب فضل الرحمان صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا کہ پی ٹی آئی والے ساتھیوں سے رابطہ کریں، ان کو انگیج کریں۔ اب رابطے
اتنی مشکل سزاؤں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد پھر رابطے کرنا حکومت کا، زرداری کا، مولانا کا، نون لیگ کا، یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے، ہار نہیں ہے، ہار ان کی ہے، حکومتی اتحاد کی۔ اس کے بعد ایک رپورٹ فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور ظاہر ہے حکومتی ادارے کی، عسکری ادارے کی رپورٹ تھی۔ ان شارٹ بیان کر رہا ہوں کہ جی رپورٹ ہے جی، عوامی رد عمل، جب آپ کی رفاقت، جب سے مریم نواز اور شریف فیملی کے ساتھ آپ کے تعلقات یا آپ کی رفاقت کی وجہ سے جو عوامی حلقے ہیں نا جی، وہ نفی عوامی حلقوں کا رد عمل ہے، عوام کے اندر منفی جذبات پائے جاتے ہیں، فوج مخالف جذبات ہیں، آپ کے مخالف لوگوں کے نظریات ہیں، تو آج ذرا ہتھوڑا رکھو۔ یہ اندر کی رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے ادارے کی طرف سے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے، عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سارے سسٹم کی تو مقبولیت ہی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ فوج کی مقبولیت اور اہمیت پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور نون لیگ اور شریف فیملی یا مریم نواز کا میل جول، اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، خصوصاً آپ فوج کے اندر یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، محسوس سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ فوج کو مریم نواز قبول نہیں، ثانیہ مرید کے بعد تو بالکل ہی قبول نہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر شدید نفرت نون لیگ سے پائی جا رہی ہے۔ اب جس سے لوگ نفرت کریں، اس کے ساتھ کوئی ساتھ کھڑا ہو، آپ کے دشمن کا دوست بھی آپ کا دوست دشمن ہے، اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ تو اب حالات مذہبی طبقوں کے یہ ہیں کہ وہ نون لیگ کو خون لیگ کہہ رہی ہے، اب ان کے ساتھ چلنا یوں سمجھ لے عوام کو اپنے خلاف مخالف کرنا ہے، تو فوج اس وقت قبول نہیں کر رہی، فوج کو اس وقت مریم نواز کی پالیسی، مریم نواز کی ذات بالکل فوج کو قبول نہیں ہے۔ اور دوسری ایک اور بات کہی گئی ہے، شہباز شریف کی حد تک ان کی شخصیت فوج کو بارے میں، مریم نواز اور نواز شریف فوج کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے جذبات، خیالات اسٹیبلشمنٹ کے لیے موزر ہیں، لہذا انہیں تو ذرا ہاتھ چکو، ورنہ عوام تو ساڑا ہاتھ چکا جائے گا، عوام ہمارے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، اور عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت، کوئی ریاست کامیاب وہ کامران نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر اسی رپورٹ میں ایک نقطہ ہے کہ ایک ٹائم میں فوج کئی محاذوں پہ نہیں لڑ سکتی، اندرونی طور پر، بیرونی طور پر، داخلی، خارجی، افغانستان کی جنگ ہے، انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے، پھر اندرونی طور پر پنجاب کے اندر اس وقت ثانیہ مرید کے ہو چکا ہے، لاشیں گری ہیں، یہاں لڑیں گے پنجاب میں سڑکوں پہ لڑیں گے، یا پختون کے پی کے والے وہ قبائلی، دوسرا پی ٹی آئی قبائلی، ٹی ٹی پی، اور فوجی آپریشن اور عوامی رد عمل ڈرون حملوں میں، یا مارٹر گولوں گرنے سے دن بدن روز قبائلیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں، ان کے نفرت کے جذبات ہیں۔ اب پنجاب میں بھی سورس موجود ہے، کے پی کے میں، اور بلوچستان کے اندر صورتحال سب کے سامنے، وہاں کوئی وفاق یا پنجاب سے محبتیں نہیں بانٹی جا رہی، وہ لوگ اچھے جذبات نہیں رکھتے، یوں کہہ لیجئے کہ پنجاب اور وفاق کے ساتھ بلوچوں کے اس وقت نہایت منفی رجحانات ہیں، نفرتیں ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، اور ایسے میں فوج ادھر بھی کارروائی کرے، پنجاب میں بھی کرے، اور پنجاب میں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حضور والا اب پنجاب میں اس سے زیادہ طاقت کا استعمال ٹھیک نہیں، ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ پنجاب میں بھی فوج لڑے، کے پی کے میں بھی لڑے، بلوچستان میں بھی لڑے۔ چوتھے نمبر پر آزاد کشمیر کی صورتحال سب کے سامنے، بالکل کشمیری عوام باغی ہے، وہ نہ نون لیگ کو پسند کرتی ہے، نہ پیپل پارٹی کو کر رہی ہے، نہ اسلام آباد کو، اور نہ پنجاب کو۔
हालात आपके सामने हैं। और ये हुकूमती ग्रुप नूरा कुश्ती करते रहे, हुकूमत गिराएंगे, यूं करेंगे, और एंड पे आके आदम एतमाद की तहरीक जो थी वो भी कंप्रोमाइज हो गई। मजीद उन कश्मीरी अवाम के जज्बात में, जख्मों में मर्चे डालने के बराबर है। तो ऐसे हालात में अब फौज उधर भी लड़े, ठीक है ना जी। बाकी रह गया सिंध। इतने महाजों पर फौज नहीं लड़ सकती और ना ही लड़ना ठीक है। फौज के खिलाफ लोगों के रुझानात मनफी ना हो जाए, रद्द अमल मनफी ना हो जाए, लिहाजा इन्हें तो जरा शफकत दा, जरा हक है और चुको, वरना अगर नून लीग रह गई, बीबी मरियम रह गई, तो फौज के बल्ले कुछ नहीं रहना। हमारे अंदर से आवाजें उठ रही हैं। तो ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर अवामी तासुरात से जाहिर किया जाए कि अवाम खुश नहीं है नून लीग और नून लीग के साथियों और के सुल्तानों से, तो ये इमरान खान की जीत है। और जी 8वें नंबर पर, 7वें नंबर पर महमूद खां अचकजी को नामजद कप्तान ने किया था कौमी असम्बली में अपना पोजीशन लीडर। और सेनेट के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिसपे हुकूमत ने बड़े जोर लगाए थे मुखालफत में की, और आज तक उनका तकर्रुर नहीं किया। लेकिन यहाँ आकर मौलाना साहब ने, मौलाना फजल रहमान ने इन दोनों अशखास की फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया और पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया कि अपोजिशन में मौलाना साहब को लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको लीडर बनाते हैं, अपोजिशन लीडर, आप मौजें करेंगे, और केपीके में आपको बड़ा हुकूमत दे देते हैं। लेकिन अब वो पीछे हट गए और पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया। तो उनका मौलाना साहब का हिमायत का ऐलान करना, ये भी पीटीआई की जीत है, ये भी सुहेल अफरीदी की जीत है, ये भी इमरान खान की जीत है और सिस्टम की हार है। 8वें नंबर पर जी गुज़िश्ता रोज न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी है, पब्लिश हुई है, जिसके अंदर बताया गया कि ज़ल्मे खलीलजाद नुमाइंदा ट्रंप अफगानिस्तान दौरे पे गए हैं, वहां के जो क़यादत से मुलाकात की है, और उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के कबाइल के अंदर जो कभी फाटा का हिस्सा थे, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, पाकिस्तान इसमें अफगानिस्तान की मुदाखलत बताता है। लेकिन ये उन लोगों की महरूमियां हैं, अफगानिस्तान मुदाखलत नहीं कर रहा। ये मकामी लोगों की जो उन्हें महरूम किया गया, उनके जनाब हकूक नहीं मिल रहे, तो वो परसरे पेकार हैं। इसके अंदर अफगानिस्तान का हाथ नहीं। ये रिपोर्ट दी है न्यूयॉर्क टाइम ने, और स्टेटमेंट है ज़ल्मे खलीलजाद का। लिहाजा ये रिपोर्ट बताती है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने मामलात को खुद ठीक करे, इल्जाम अफगानिस्तान पे ना लगाए। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अमेरिका ने जाके मुखालफत की है, अफगान मौक़िफ़ का हिमायत की है। अब यहाँ आके वो जो 2 दफ़ा ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की 2 दफ़ा बड़ी तारीफा की हैं, हुण मुखालिफ बोल रहा है। और यहाँ तक कह दिया है ज़ल्मे खलीलजाद ने और न्यूयॉर्क टाइम ने कि अगर कबाइल के हालात ठीक ना किए गए तो ये दुनिया का खतरनाक तरीन इलाका बन जाएगा, बदतरीन खतरनाक तरीन इलाका बन जाएगा, और इससे दुनिया को खतरनाक नताइज का अंदेशा है, खतरा है। अब ये अल्फाज कोई आम नहीं है। अगर उसको खतरनाक तरीन केपीके के एरिए को, कबाइल को डिक्लेयर कर दिया जाए जिससे दुनिया को खतरा हो, पाकिस्तान को छोड़ो, तो फिर बैन अवी बिरादरी कुछ भी कर सकती है, बोसिनिया बना सकती है, फलस्तीन समझ सकती है, सूडान समझ सकती है। और इरादा यही है यूरोप का, अमेरिका का, पाकिस्तान दुश्मनों का, कि पाकिस्तान के केपीके और बलोचिस्तान को सूडान बना दिया जाए और इंटरनेशनल फौजी वहाँ अमन फौजी का बहाना बना के कुछ कर दिया जाए। तो ये कोई थोड़ी बात नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की मुखालफत करना, ये हुकूमत पाकिस्तान की हार है। ये जो चंद दिन पहले बड़े हमने बिगल बजाए कि बल्ले बल्ले ट्रंप साहब भी तारीफ कर रहे थे, इसराइल की पार्लियामेंट ने तारीफ कर रही थी, इसका उल्ट रिजल्ट आ गया कि यहाँ हुकूमत की हार है, और हुकूमत की हार इमरान की जीत है। इसके अलावा जी इमरान खान का केस का फैसला होना था जी गुज़िश्ता रोज, तोशाखाना 2, और सजा का सब पुख्ता सा होनी थी, लेकिन उसको
1 ماہ کے لیے موخر کر دیا گیا، ایک مہینے آرام کرو۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کچھ لوگ تو یہ ڈیل کی کہہ رہے ہیں، یہ ڈیل ہو جائے شاید، یہ بھی ہو سکتا ہے، رابطے تو ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اور یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں آ گیا، میں تھوڑا سا بھول گیا تھا، کہ جیو کے پروگرام میں، حامد میر کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے آن ایئر یہ کہا ہے کہ یہ آفر میری طرف سے نہیں، شہباز شریف کی طرف کہ عمران صاحب کسی طریقے سے باہر نکلو، مل کے یہ سیاسی معاملہ حل کریں، آپ کو ہم بار بار آفر دے رہے ہیں، آپ آفر مان ہی نہیں رہے۔ تو بار بار عمران خان کو اب تو شہباز شریف کی طرف سے آفر آ گئی ہے رانا ثناء اللہ کے بہاف پہ کہ آپ ڈیل کر لو، پلیز باہر آ جاؤ۔ وہ نہیں مان رہا، وہ کہتے ہیں عدالتوں سے ریلیف لینی، اور بار بار حکومت کا، پہلے وہ آپ کے طارق فضل چودھری صاحب نے بھی آفر دی تھی، اب رانا ثناء اللہ شہباز شریف کے بہاف پہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت رابطہ کرتی ہے، ڈیل بار بار آفر کر رہی ہے، وہ نہیں لے رہا۔ تو یہ کس کی جیت ہے؟ یہ عمران خان کی جیت ہے، پی ٹی آئی کی جیت ہے، اس کے نظریے کی جیت ہے۔ اب عمران خان کا فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے توسہ خانہ 2 کا، اور سزا ہونی تھی۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو ڈوگر صاحب جج ہیں، انہوں نے ضمانت لینی تھی القادر ٹرسٹ کیس میں، القادر ٹرسٹ کیس میں، اس سے پہلے اور ایکسٹینشن کے ٹائم سے پہلے اور اس ضمانت سے پہلے توشہ خانہ 2 کے اندر یہ نظام عمران خان کو سزا دینا چاہتا ہے، تاکہ پھر ایک بہانہ مل جائے کہ عدالتیں انصاف دیتی ہیں، اس عدالت نے تو ضمانت سزا دے دی ہے، اس کے بعد اگلی عدالت ضمانت دے گی، اب سزا پہ وہ رہائی نہیں ہوگی، کیونکہ ضمانت تو ہو جائے گی القادر ٹرسٹ کیس میں، لیکن توشہ خانہ کی سزا ہو جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو جیل میں رکھا جائے، ان کا رابطہ آئسولیٹ کر دیا جائے عمران خان کو، نہ فیملی سے رابطہ ہو، نہ وکلا سے ہو، نہ پارٹی عہدیداران